بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے 10 برس قبل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں۔ آپ کی شادی قبل از نبوت آپ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن عربی سے ہوئی، جو آپ کی خالہ ہالہ بنت خولید کے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینب مکہ میں ہی رہ گئیں۔ ان کے شوہر ابو العاص عربی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دیگر قیدیوں کے ساتھ ابو العاص گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں کی خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی تو اہل مکہ نے ان کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں وہ ہار بھیجا جو شادی کے وقت حضرت خدیجہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو تحفے میں دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا ہار دیکھا تو دل پر سخت رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مناسب خیال کرو تو میری بیٹی زینب کا ہار واپس کر دو اور اس کا قیدی بھی واپس لٹا دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوگی ہم ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ وہ سیدنا زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ یہ حضرت ابو العاص کا فدیہ قرار پایا اور اس شرط پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ حضرت زینب کو لے آئیں، اور فرمایا مکے کے اندر داخل نہ ہونا اور باہر کسی مقام پر ٹھہر جانا، اور جب وہ سیدنا زینب کو تمہارے حوالے کر دیں تو تم ان کو اپنے ساتھ لے کر آ جانا۔ جب حضرت ابو العاص مکہ مکرمہ پہنچے تو وعدے کے مطابق اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب کو مدینہ منورہ روانہ کیا، کیونکہ کفار مکہ کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کا خطرہ تھا، اس لیے کنانہ نے ہتھیار بھی ساتھ لے لیے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے چند افراد نے تعقب کیا۔ حمار بن اسود نے حضرت زینب کو نیزے سے زمین پر گرا دیا، وہ حاملہ تھیں۔ حمل ساکت ہو گیا۔ کنانہ نے تیر نکالا اور کہا کہ اگر اب کوئی قریب آیا تو تیروں کا نشانہ ہوگا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان چند لوگوں کے ساتھ آیا اور کہا، اے کنانہ، تیر روک لو، ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہیں۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی بیٹی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ معاملہ دب جائے اور شور وغیرہ کم ہو جائے تو اس وقت چھپ چھپا کر لے جانا۔ کنانہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر چند دن کے بعد حضرت زینب کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے ہی پہنچ چکے تھے، کنانہ نے حضرت زینب کو ان کے حوالے کیا اور وہ ان کو لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس واقعے کے 2.5 سال بعد حضرت ابو العاص تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آئے۔ ان کے ساتھ مکے والوں کا سامان تجارت تھا۔ اس تجارتی قافلے کی واپسی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قافلے پر قابو پا لیا تو ارادہ کیا حضرت ابو العاص کے مال پر قبضہ کر لیں اور ان کو قتل کر دیں اور ان کو گرفتار کر لیا جائے، مگر ابھی تک کوئی ان کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس بات کی خبر جب حضرت زینب کو پہنچی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کسی مسلمان کو کسی کو امان میں لینے کا حق نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے ابو العاص کو امان دے دی ہے۔ جب صحابہ کرام کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور حضرت ابو العاص کو کہنے لگے کہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ مشرکین کا یہ سارا مال تمہارے لیے غنیمت ہو جائے۔ ابو العاص نے فرمایا، میں شرم کرتا ہوں کہ اپنے دین کو اس ناپاک مال سے پلید کروں۔
وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور اس مال کو ان مالکوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا اے مکہ والو، میں نے تمہارا مال تمہیں پہنچا دیا، اب میرے ذمہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو العاص نے فرمایا تم گواہ رہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو سابقہ نکاح پر ہی ان کو رخصت فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا وصال ہجرت کے 81ویں سال ہوا۔ حضرت ام عطیہ روایت فرماتی ہیں جس وقت حضرت زینب کا وصال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان کو غسل دو۔ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تیبند مبارک بھیجا اور فرمایا اس سے ان کو کفن دو جو جسم سے پیوست ہو۔ اس کے بعد جب میت تیار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر انور میں اتارا۔ حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں۔ ان کی ولادت پاک نبوت سے پہلے واقع فیل کے 33 سال بعد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ ایک عورت نے آ کر بتایا میں نے ان کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے ہیں جنہوں نے بیوی کو لے کر ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ حبشہ میں حضرت رقیہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن صرف 6 سال تک زندہ رہا۔ حضرت عثمان نے حبشہ سے سفر کیا اور وہاں سے مدینے کی طرف مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں سے حضرت رقیہ مدینہ جا کر بیمار ہو گئیں اور حضرت عثمان ان کی بیماری کی وجہ سے خدمت کی غرض سے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ آپ کا انتقال ہجرت کے 1 سال 10 ماہ 30 دن بعد عین اس دن ہوا جس دن حضرت زید بن حارثہ نے مدینے میں آ کر فتح کی نوید سنائی۔ حضرت ام کلثوم آپ کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہوئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی سیدنا حضرت فاطمہ سے پہلے اور سیدنا رقیہ کے بعد پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو عتیبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر سیدنا ام کلثوم کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے دین سے خارج ہوا، نہ مجھے آپ کا دین پسند ہے نہ آپ۔ اس بدبخت نے اس قدر گستاخی کا مظاہرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو چاک کر دیا اور اپنا تھوک آپ کی طرف پھینکا اور کہا میں نے آپ کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کی اس زیادتی پر بہت دکھ ہوا اور زبان اطہر سے فرمایا کہ اے اللہ اس ملعون پر ایک کتا مسلط کر دے۔ جناب ابو طالب اتفاق سے اس جگہ پر موجود تھے تو انہوں نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اب کون سی چیز محمد کی دعا کے تیر سے تمہیں بچا سکے گی۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عتیبہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف ایک قافلے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے والوں کو معلوم ہوا اس مقام پر بے شمار درندے ہیں۔ درندوں کی اس کثرت سے ابو لہب کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد آ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج کی رات تم ہماری مدد کرو کیونکہ میں ڈرتا ہوں محمد کی دعا میرے بیٹے کے حق میں آج کی رات اثر نہ کرے۔ قافلے والوں نے ابو لہب کی بات مان لی اور سب نے اپنا سامان اٹھا کر ایک اونچا سا ڈھیر بنا دیا۔ اس اونچے ڈھیر کے اوپر عتیبہ کے سونے کی جگہ بنائی اور ارد گرد قافلے والے بیٹھ گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت کر سکیں، لیکن اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور سب نیند کے غلبے میں آ گئے۔ اچانک ایک شیر آیا اور اس نے سب کے منہ کو سونگھا اور اچانک اس نے عتیبہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتیبہ کی گردن دبوچی اور اسے چیر پہاڑ کے رکھ دیا۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح سن 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا اور ارشاد فرمایا، یہ جبریل مجھے حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، مگر دیگر روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم 6 سال تک حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں۔ شعبان سن 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا۔ سیدنا ام کلثوم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام کلثوم سے بہت محبت تھی، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ ان کی قبر انور کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کا لقب زہرا، بطول، طاہرہ اور آپ کی سن ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت میں ہوئی، جبکہ ابن اسحاق نے لکھا ہے آپ کے بیٹے ابراہیم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک قبل نبوت پیدا ہوئی۔ ابن جوزی نے حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت پاک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل، جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبوت سے تقریباً 1 برس پہلے ہوئی۔ والدہ کا اسم مبارک حضرت خدیجہ ہے۔ سن 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی، جبکہ حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے رمضان 11 ہجری میں وصال فرمایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ قبر انور جنت البقیع میں موجود ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔